بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم ہے، اسلام میں سیاست کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ واضح کریں گے کہ سیاست، قیادت، عدل اور حکمرانی جیسے تمام امور دین اسلام کا حصہ ہیں۔ تو آئیے ہم اس فہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل اسلامی سیاست کیا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے اسے کیسے نافذ فرمایا۔ سیاست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک سربراہ، قاضی، جرنیل اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ میثاق مدینہ ایک تاریخی معاہدہ تھا جو مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی ریاست کا آئینہ دار تھا۔ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالتے ہی امت کو متحد رکھا، مرتدین سے جنگ کی اور قرآن کریم کو جمع کروایا۔ ان کی قیادت سیاست، عدل، شریعت اور اتحاد پر مبنی تھی۔ خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کو وسعت دی، عدلیہ، مالیات اور گورننس کے شاندار نظام قائم کیے۔ ان کے دور میں بیت المال، جیل، مردم شماری، ڈاک اور زمین کی اصلاحات جیسے اقدامات شامل ہیں۔ خلافت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو یکساں رسم الخط میں جمع کروا کر امت کو ایک لسانی اتحاد دیا۔ سیاسی طور پر کچھ فتنوں نے جنم لیا، لیکن آپ نے صبر سے حکمرانی کی، حتیٰ کہ شہادت قبول کی۔ خلافت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور فتنوں اور اختلافات کا دور تھا، لیکن انہوں نے عدل، علم اور تقوی کو سیاست میں مقدم رکھا۔ انہوں نے قریبی مشیروں کو شریعت پر عمل کا پابند بنایا اور عوامی مشورے سے فیصلے کیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے اتحاد کے لیے خلافت چھوڑ دی، جسے صلح حسن و معاویہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سیاست کا عظیم نمونہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور سیاسی استحکام اور فتوحات کا دور تھا۔ انہوں نے مضبوط انتظامی نظام قائم کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار۔ جب یزید کی غیر شرعی حکمرانی کا خطرہ محسوس کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر قیام کیا۔ واقعہ کربلا اسلامی سیاست میں صداقت، قربانی اور دین کے تحفظ کی اعلیٰ مثال ہے۔ نتیجہ: اسلامی سیاست کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ عدل، شریعت اور امت کی بھلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حکمرانی عبادت ہے، بشرطیکہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت پھر سے روشنی کی طرف لوٹے تو علم، کردار اور عدل پر مبنی اسلامی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔